لا حول ولا قوة إلا بالله. مسند احمد میں محدث امت فقیہ امت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ سے روایت ہے، بیان فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ابا ہریرہ الا ادلک علی کنز من کنوز الجنہ، ابو ہریرہ میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ بتاؤں؟ قلت بلا یا رسول اللہ، عرض کی کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتائیے۔ فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پڑھا کرو۔ اور پھر فرمایا کہ یقول اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسلم عبدی واستسلم، میرا بندہ مطیع ہو گیا اور اس نے اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیا۔ عزیز بھائیوں، اس حدیث مبارکہ میں ایک بہت زبردست، عظیم، جامع اور نافع کلمات پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں۔ اب دیکھیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے آپ کو بے پناہ محبت تھی، اور اس محبت کا اظہار آپ اس طرح فرماتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی چیز بطور خاص کسی نہ کسی صحابی کو سکھاتے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا تھا کہ وہ صرف اسی صحابی کے لیے نہیں، وہ پوری امت کے لیے۔ اسی لیے صحابہ نے آگے بیان کیا سب کے لیے۔ صحابہ کو یہ تحفے ملے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، آپ نے صحابہ کو بعض چیزوں کے لیے خاص کیا، پھر آگے اس صحابی نے وہ چیزیں دوسروں کو بتائی اور دوسروں کے لیے بیان ہیں، سب کے لیے۔ یہ جو فضیلتیں آپ نے ذکر کی ہیں یہ پوری امت کے لیے، قیامت تک آنے والوں کے لیے، کہ جو بھی ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ، سمجھ کر، جس کو ہم کہتے ہیں نا محض زبان سے نہیں بلکہ دل سے اس کو پڑھے گا تو بڑی برکتیں اسے حاصل ہو جائیں گی، بڑی خیر اور بھلائی وہ سمیٹ لے گا۔ تو یہاں اس حدیث مبارکہ میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو آپ نے مخاطب کیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بڑے عظیم صحابی، دوسرے صحابہ کی نسبت بہت کم وقت آپ کی صحبت اور رفاقت میں رہنے کا شرف انہیں حاصل ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا، اور سب سے زیادہ حدیثوں کے راوی، سب سے زیادہ علی الاطلاق جس صحابی نے حدیثیں بیان کی ہیں وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی محبت کی آپ۔ اچھا، ان کی کنیت بڑی مشہور ہے، نام کیا ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا نام کیا ہے؟ یہ عبد الرحمان، ماشاء اللہ، اس نے جواب دیا ہے۔ سامنے آئے گئے، ہمیں پتہ چلے کہ ابھی تھوڑا کوشش کریں گے کہ پوچھنا بھی شروع کریں گے، ہم بھی تھک گئے سنا کے آپ کو کہ کچھ پلے بھی پڑ رہے ہیں یا نہیں، کچھ چیزیں یاد بھی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے۔ بار بار یہ تو صحابہ سے محبت کا یہ تقاضا ہے کہ ہمیں ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ علم ہونا چاہیے، ان کے حالات زندگی کا مطالعہ کریں، ہمارے لیے نمونہ ہے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا نام عبد الرحمان، اگرچہ بعض لوگ بھی ذکر کیے ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ اکثر نے جو ذکر کیا ہے وہ عبد الرحمان ہی ذکر کیا ہے۔ بڑے عظیم صحابی تھے، آپ نے ان سے فرمایا ابو ہریرہ میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے خزانہ نہ بتاؤں؟ الا ادلک، یہ ترغیب کا انداز، تحریر، تحذیر، سوچ دلانا، ابھارنا، رغبت دلانا۔ ابو ہریرہ میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے خزانہ نہ بتاؤں؟ ابھی کس سے فرما رہے ہیں آپ؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو حدیثیں سننے کے لیے بڑے مشتاق رہا کرتے تھے، اور کوئی آ بھی جاتا سب کچھ چھوڑ کر، بھوک برداشت کر کے، پیاس برداشت کر کے، بے ہوش بھی ہوئے، آپ کی مجلس میں رہتے، دل ہی نہیں کرتا آپ کی مجلس چھوڑنے کو، سارے کام کاج چھوڑ دیے، سب کچھ چھوڑ دیا، اپنے آپ کو وقف کر دیا، ہر وقت آپ کے ساتھ ساتھ۔ تو وہ تو حدیث سننے کے پہلے بڑے مشتاق تھے، ان
سے فرما رہے ہیں ابو ہریرہ میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ بتاؤں؟ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ کیا سمجھیں گے آپ اس سے یہ سمجھ میں آئے گی عزیز بھائیوں کہ یہ جو کلمات ہیں ان کو اگر تو پڑھے گا تو گویا جنت کا ایک خزانہ اس کے ہاتھ لگ گیا، پکا جنتی، نہ صرف جنت بلکہ جنت کا خزانہ اسے مل گیا۔ جنت کو حاصل کرنے میں، جنت تک پہنچنے میں، جنت کے محلات حاصل کرنے میں، جنت کی جو عالی منزلیں ہیں ان کو پانے میں ان کلمات کا بڑا کردار۔ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی خزانہ تو وہ ہوتا ہے کہ کوئی سونا چاندی ہو، ہیرے جواہرات ہو۔ عزیز بھائیو جنت میں سب کچھ ہے۔ جب آپ ان کلمات کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے نا تو جنت میں نہیں تو وہ تو سونا چاندی یہ تو کچھ بھی نہیں، جنت میں تو بہت کچھ سب کچھ ہے، پوری جنتیں جس میں جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما كما قال۔ تو جنتیں ہیں سونے کی، سب کچھ سونے کا، 5 سونے کے برتن اور 2 کچھ جنت میں سارا سونے کا، اور 2 جنتیں ہیں چاندی کی ہیں، ان کے برتن اور 2 کچھ جنت میں سارا کچھ چاندی کا ہے۔ تو جب جنت مل گئی، جنت کا خزانہ ہاتھ آ گیا، سب کچھ مل گیا، تو کہنے لگے ضرور بتائیے۔ فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کلمات پڑھو، یہ کلمات پڑھو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مختلف اعراب بھی ذکر کیے ہیں علماء نے اور اس کے مختلف معنی بھی ذکر کیے ہیں، لیکن جو سب سے معنی جامع معنی ہے وہ یہی ہے کہ کوئی حرکت اور قوت نہیں مگر اللہ کی توفیق کے ساتھ۔ یعنی انسان اپنی عاجزی کا، کمزوری کا، بے بسی کا اللہ کی بارگاہ میں اعتراف کر رہا ہے کہ یا اللہ تیری توفیق کے بغیر میں کوئی حرکت نہیں کر سکتا، میں ہل بھی نہیں سکتا، کوئی ایک قدم بھی اٹھا نہیں سکتا، ایک سانس نہیں لے سکتا، کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ اپنی عاجزی کے اعتراف اللہ کی بارگاہ، یا اللہ تو توفیق دے گا تو کوئی ہمت آ جائے گی، طاقت آ جائے گی، تو اچھا کام میں کر لوں گا، کسی برے کام سے بچ جاؤں گا، تو نمازیں پڑھ لوں گا، فجر کی نماز میں آ جاؤں گا، تیری عبادت کر لوں گا، سوال کے روزے رکھ لوں گا، قرآن کی تلاوت کر لوں گا، تو تیرے رستے میں خرچ کر دوں گا اگر تیری توفیق ہوگی، اور اگر نہیں یا اللہ میں تو کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ اللہ سے مدد مانگی جا رہی ہے، اللہ توفیق عطا فرما، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ کو یہ کلمات اتنے پسند ہیں، اتنے پسند ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے اسلم عبدی واستسلم، کہ جب میرے بندے نے یہ کہہ دیا نا لا حول ولا قوت الا باللہ، اپنی کمزوری کا اعتراف کر لیا، عاجزی اور بے بسی کا اظہار کر دیا، اور یہ مان لیا کہ یا اللہ تیری توفیق کے بغیر میں کچھ نہیں ہوں، تو گویا میرا بندہ مطیع بھی ہو گیا اور اس نے اپنا آپ میرے حوالے کر دیا۔ یہ دیکھیے ہمیں یہی کہا گیا نا کہ مطیع ہو جاؤ، فرما بردار بن جاؤ، یہ ہے فرما برداری، اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں بالکل عاجز بنا کر پیش کر دے، کمزور اور بے بس بنا کے، مجبور لاچار بنا کے پیش کر دے کہ یا اللہ تیری توفیق کے بغیر میں کچھ بھی نہیں۔ یہ اطاعت کا رستہ ہے، یہ فرما برداری کا رستہ ہے، یہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے کا رستہ ہے۔ اسلم عبدی واستسلم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ مطیع ہو گیا اور اس نے اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیا۔ اب جو اللہ کے حوالے کر دے اپنے آپ کو، بھلا وہ ضائع ہوگا؟ یہ بتایا کسی معاملے میں وہ ضائع ہوگا؟ تو پریشانی اگر آ بھی گئی اس کو اندازہ نہیں ہے کہ اللہ نے اس کے بدلے میں کتنی آسانیاں دینی، کتنی مدد کرنی اور کتنے اور راستے اللہ تعالیٰ کھول دے گا۔ جب اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کر دیا، اللہ کے مطیع ہو گئے، تو عزیز بھائیوں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد ہمیں بہت زیادہ اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے سامنے عاجز بنا کر پیش کریں اور خوب اپنے لیے اللہ سے توفیق مانگے، مدد مانگے، کیونکہ رمضان گزارنے کے بعد کچھ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں نے رمضان میں یہ کیا اور یہ کیا، دل میں آ جاتی ہے بات، نہیں کچھ نہیں کیا، یا اللہ تیری توفیق کے بغیر کچھ نہیں، اور آئندہ کے لیے بھی اگر تو توفیق، اب کئی دوست ہمارے پریشان ہیں، میں
میں جانتا ہوں پریشان. وہ کہتے ہیں فجر میں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہو کیا رہا ہے. تو آپ دل کی گہرائی سے یہ کلمات پڑھیں، ان کو سمجھ کر پڑھیں، اللہ سے توفیق اور مدد مانگیں اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کتنی آپ کو توفیق سے نوازے گا. فجر کی نماز کیا، تہجد بھی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے عقیدے، عبادات، معاملات سے جو صورت، لباس، کاروبار، تجارت، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، اخلاق، افکار، کردار، خوشی اور غمی کے تمام امور سب کچھ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصل اللهم تعالى على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.